ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یوسف اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جنات کی پیدائش کب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی ہدایت کے لیے کس نبی کو جنات کی طرف بھیجا۔ اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جنات کے اصلی وجود کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ جنات میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ بھی انسانوں کی طرح جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے پیدا ہونے والا جن کون تھا؟ جنات کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے ان کو کہاں بسایا؟ کیا انسانوں کی طرح جنات کی طرف بھی انبیاء بھیجے گئے؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے وجود میں آئی، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی ابتدا کب ہوئی اور ان کا باپ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کا باپ کہتے ہیں، اسی طرح الجان کو ابو الجان جن کہا گیا ہے، مگر الجان کے ابو الجان جن ہونے کے بہت سے اقوال ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اسی آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی تھی۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح جنس ہے۔ جب ایک شخص سے نکلتے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادے سے بنایا گیا ہو تو وہ تمام افراد کا اقوام اسی اصلی مادے سے مانا جائے گا۔ بس ابو الجن کو جب آگ کے مادے سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادے سے بنایا گیا کہا جائے گا، اگرچہ اولاد کا سلسلہ تناسلی ہوگا، براہ راست ان کو آگ سے نہیں بنایا گیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الجان سے مراد تمام جنات کا باپ ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان اور کچھ کافر ہیں۔ جنات مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کو موت ہوتی ہے۔ جب ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی تھا، جیسے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو مخصوص اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ دوستو، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ اس بات کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر بسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ پھر ان کی اولاد بہت پھیل گئی تو ان میں بغض اور حسد کی آگ پھیل گئی، جس کے بعد زمین پر خوب خونہ ریزی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے عزازیل، جو کہ ابلیس کا پرانا نام تھا، اس کو زمین پر بھیجا۔ عزازیل بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، اللہ پاک نے عزازیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور ابلیس نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑیوں میں آباد کر دیا۔ آئیں اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں، کیا جنات کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں کہنا چاہیے جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ جنات کے متعلق دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ پہلا زمانہ انسان کی خلقت سے پہلے کا ہے اور دوسرا انسان کی خلقت کے بعد کا زمانہ ہے۔ دوسرے زمانے میں یعنی انسان کی خلقت کے بعد، جو انسان اور جن کا مشترکہ زمانہ ہے، قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کی مانند مکلف تھے اور انہیں ان پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے۔ لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے والے زمانے میں
جب اللہ پاک نے ابھی انسان کو تخلیق نہ کیا تھا لیکن جنات تخلیق ہو چکے تھے تو ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی تھا؟ کیا وہ جن کی نسل سے تھا؟ اس کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنات پر اپنی حجت تمام کر دے اور ان کو جنت اور جہنم میں بھیج دے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ اس آیت کے مفہوم سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب زمانوں میں جن موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے یا ان کی خلقت کے بعد، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد، ان کے لیے پیغمبر تھے۔ لیکن قدرتی بات یہ ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے یہی پیغمبر ان کی اپنی نسل سے تھے۔ اس بات کی گواہ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شامی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا تھا؟ حضرت علی فرمانے لگے، ہاں، ان کی طرف پیغمبر مبعوث فرمائے گئے جن میں ایک یوسف بھی تھا، لیکن جنات نے انہیں شہید کیا۔ دوستو، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے صحیح اور غلط کرنے کی طرف اکساتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، اور میرا بھی ہم نشین ہے، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہو وہ کافروں جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہے، جن میں اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہ اور گندگی والی جگہ ہے، مثلا لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کی ٹو میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دھکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ شکریہ۔